حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے تھے اور یقیناً یہی سوچ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو کس طرح قائم کیا جائے کہ اتنے میں ابو جہل آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی باتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کو سخت غلیظ گالیاں دینی شروع کی۔ آپ خاموشی کے ساتھ اس کی گالیوں کے سنتے رہے اور برداشت کیا، ایک لفظ بھی آپ نے منہ سے نہیں نکالا۔ ابو جہل جب بھی جی بھر کے گالیاں دے چکا تو اس کے بعد وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ جس جگہ بیٹھے تھے اور جہاں ابو جہل نے گالیاں دی تھیں وہاں سامنے ہی حضرت حمزہ کا گھر تھا۔ حضرت حمزہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ صبح تیر کمان لے کر شکار کو چلے جایا کرتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے اور قریش کی جو مجالس تھیں ان میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس دن جب ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور بڑا برا سلوک کیا، شکار پہ گئے ہوئے تھے وہ، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب ابو جہل یہ سب کچھ کر رہا تھا تو حضرت حمزہ کی ایک لونڈی دروازے میں کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل جب بار بار آپ پر حملہ کر رہا تھا اور بے تحاشا گالیاں آپ کو دے رہا تھا، آپ خاموشی اور سکون سے اس کی گالیوں کو برداشت کر رہے تھے۔ وہ لونڈی دروازے میں کھڑے ہو کر یہ سارا نظارہ دیکھتی رہی۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ وہ بے شک ایک عورت تھی اور کافرہ تھی، لیکن پرانے زمانے میں جہاں مکہ کے لوگ اپنے غلاموں پر ظلم کرتے تھے وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض شرفاء اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے تھے اور آخر کافی عرصے کے بعد وہ غلام اسی خاندان کا ایک حصہ سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ کی لونڈی بھی تھی۔ جب اس نے یہ سارا نظارہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، اپنے کانوں سے سب کچھ سنا، اس کا بہت اثر ہوا، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دیکھتی رہی، سنتی رہی اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہی، کٹتی رہی، جلتی رہی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ بھی اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ شام کو حضرت حمزہ جب اپنے شکار سے واپس آئے، اپنی سواری سے اترے اور تیر کمان کو ہاتھ میں پکڑے بڑا ایک انداز اپنی بہادری کا، ایک فخر کا دکھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ لونڈی اس وقت اٹھی اور اس نے کہا کہ اور اس نے بڑی دیر سے اپنے غصے اور غم کے جذبات اس وقت دبائے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے زور سے کہا حضرت حمزہ کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بڑے بہادر بنے پھرتے ہو۔ حمزہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور تعجب سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لونڈی نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھا تھا کہ ابو جہل آیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دی اور پھر ان کے منہ پر تھپڑ مارا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اف تک نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ ابو جہل گالیاں دیتا گیا اور دیتا گیا اور جب تھک گیا تو چلا گیا، مگر میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، بڑے اکڑتے ہوئے کار سے واپس آئے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟
حضرت حمزہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ سرداران قریش میں ان لوگوں کا شمار ہوتا تھا، اور ریاست کی وجہ سے اسلام کو ماننے کو ان کو تیار نہیں تھے، حالانکہ سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر اپنی شان اور جاہ و جلال کو ایمان پر قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے حمزہ اس وقت۔ مگر جب انہوں نے اپنی لونڈی سے یہ واقعہ سنا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور ان کی خاندانی غیرت جوش میں آئی، چنانچہ وہ اسی طرح بغیر آرام کیے غصے سے کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے انہوں نے کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد مجلس کی طرف بڑھے جس میں ابو جہل بیٹھا ہوا یہ اپنی بڑے مار رہا تھا، لفظ نہیں کر رہا تھا، اور اس واقعے کو بڑا مزے لے کر سنا رہا تھا اور تکبر کے ساتھ یہ بیان کر رہا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گالیاں دیں اور آج میں نے یہ سلوک کیا۔ حمزہ جب اس مجلس میں پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی کمان بڑے زور کے ساتھ ابو جہل کے سر پر ماری اور کہا کہ تم اپنی بہادری کے دعوے کر رہے ہو اور لوگوں کو سنا رہے ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ذلیل کیا، اور محمد نے اف تک نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں تجھے ذلیل کرتا ہوں، اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔ ابو جہل اس وقت مکہ کے اندر ایک بہادر ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، سردار تھا قوم کا، فرعون کی والی حالت تھی اس کی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ جوش کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے حمزہ پر حملہ کرنا چاہا، مگر ابو جہل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی کے ساتھ گالیاں برداشت کرنے کی وجہ سے گالیاں برداشت کرنے کی وجہ سے اور پھر اب حمزہ کی دلیری اور جرأت کی وجہ سے مروب ہو گیا تھا، بیچ میں آ گیا اور ان لوگوں کو حملہ کرنے سے روکا اور کہا تم لوگ جانے دو، دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے ہی زیادتی ہوئی تھی اور حمزہ حق پہ جانب ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بڑا اپنے انداز میں پھر لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے واپس گھر آئے تھے اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ میرا کام لڑنا نہیں ہے بلکہ صبر کے ساتھ گالیاں برداشت کرنا ہے، مگر خدا تعالیٰ عرش پر کہہ رہا تھا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑنے کے لیے تیار نہیں، مگر کیا ہم موجود نہیں ہیں جو تیری جگہ تیرے دشمنوں کا مقابلہ کریں؟ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اسی دن ابو جہل کا مقابلہ کرنے والا ایک جانثار آپ کو دے دیا، اور حضرت حمزہ نے اسی مجلس میں جس میں کہ انہوں نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری تھی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور ابو جہل کو مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں اور فرشتے مجھ پر اترتے ہیں۔ ذرا کان کھول کے سن لو کہ میں بھی آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہوں، اور میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ میرے مقابلے پر۔ یہ کہہ کر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ عمیر بن اسحاق سے مروی ہے اس طرح کہ عہد کے روز حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ ہوں یہ کہتے، اور کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ یکایک پھسل کر اپنی پیٹھ کے بل گرے۔ انہیں وحشی اسود نے دیکھ لیا۔ ابو اسامہ نے کہا کہ اس نے انہیں نیزہ کھینچ کر مارا اور قتل کر دیا، اور حضرت حمزہ ہجرت نبوی کے بعد 32ویں مہینے میں جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت 59 سال تھی۔
روایت یہ ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند غزوہ احد کے دن لشکروں کے ہمراہ آئی۔ اس نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے، جو بدر میں حضرت حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، یہ نظر مان رکھی تھی کہ مجھے موقع ملا تو میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ جب یہ صورتحال ہو گئی اور حضرت حمزہ پر مصیبت آ گئی تو مشرکین نے مقتولین کو مسلح کر دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، ناک کان وغیرہ عضو کاٹے۔ وہ حمزہ کے جگر کا ایک ٹکڑا لائے، ہند اسے لے کر چباتی رہی کھا جائے، مگر جب اس کو نگل نہ سکی تو پھینک دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے کہ حمزہ کے گوشت میں سے کچھ بھی چکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نعش کے پاس آ کر جو جذبات کا جن کا اظہار کیا اور آپ کے بلند مقام کی جو خوشخبری دی، اس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی نعش کو دیکھا تو ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، سیرت نبویہ ابن ہشام کی سیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جب حضرت حمزہ کی نعش پر آ کر کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے حمزہ، تیری اس مصیبت جیسی کوئی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچے گی، میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آج تک نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے۔